نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ کے اندر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو خطاب فرمایا ہے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس بات سے رنجیدہ تھے کہ ہم یہودی قوم کو احکام الہی کی پیروی کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کی حقانیت ان کے روبرو بیان کرتے ہیں، اسلام کی طرف ان کو بلاتے ہیں، مگر ایک طبقہ ان میں کا وہ ہے کہ جو سرکشی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں کوئی لمحہ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، تم ان کے ایمان لانے میں طمع مت کرو، کیونکہ یہ سرکش قوم ہے، انہوں نے حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کی نافرمانیاں کی ہیں۔ ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے پیغمبروں کو ناحق شہید کر دیا، ان کی تعلیمات سے منہ پھیر لیا، اور اگر یہ تمہاری بات کو نہیں مانتے، نہیں تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں، تو تم ان کے ایمان میں طمع اور لالچ مت کرو، یہ پرانے سرکش ہیں اور یہ اپنی سرکشی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ تم رنجیدہ نہ ہو، تمہاری جو دعوت و تبلیغ ہے وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، تم نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب یہی نامراد ہیں جو تمہارے بتائے ہوئے راستے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ تم یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ تمہاری تبلیغ سے دین اسلام کو یہ قبول کر لیں گے؟ ان سے یہ امید نہ رکھو، کیونکہ یہ سرکش قوم ہے۔ اس میں بعض لوگ ایسے بھی تھے یا آج بھی ہیں کہ جو کلام الہی کو سن کر اور خوب سمجھ کر پھر اپنی خواہش نفسانی سے بدل ڈالتے ہیں اس کو۔ اور اے ایمان والوں، اب تو ان کو تم سے اور تمہارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض بھی ہے، کیونکہ انہیں تمہاری وجہ سے اپنی ریاست جانے کا اندیشہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی کثیر آبادی تھی، اور یہ وہاں کے جہلا پر حکومت کرتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر ہماری ہی سرداری اور ہماری ہی ریاست قائم رہے۔ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کا وہ خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس میں یہی تسلی دی کہ نبی آخر الزماں جب تک تشریف نہیں لائے تھے انہیں ان سے کوئی خطرہ بھی نہیں تھا،
جب ہی یہ ان کے صفات اور احوال بدل چکے تھے اور یہ جانتے بھی تھے کہ یہ سخت گناہ ہے کہ تورات کے اندر تحریف کر رہے ہیں، کہ جس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ابیض لکھا ہے تو اس کو آدم کیے دیتے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانی کے لیے رجم کا حکم دیا ہے تو اس کو یہ بدل کر روسیاہ کر کے گھمانے کا لکھ دیتے ہیں۔ یہ ان کے کارنامے پرانے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم رنجیدہ مت ہو۔ حضرات اکرام یہ جانتے بھی تھے کہ یہ سخت گناہ ہے، تو اب جب کہ انہیں تم سے خطرہ بھی پیدا ہو چکا، یہ تمہاری بات کیسے مان لیں گے؟ جس کلام کو یہ حق سمجھتے تھے اور جس نبی پر یہ ایمان لا چکے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، جب اس پر انہوں نے یہ کارروائی کر لی تو قرآن عظیم اور صاحب قرآن کو تو یہ مانتے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں رنجیدہ ہو رہے ہو ان کی سرکشی کو دیکھ کر؟ اگر یہ آقا علیہ السلام اور قرآن عظیم کی اور تمہاری مخالفت کریں تو تم رنجیدہ مت ہو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یہ لوگ توریت کو سن کر سمجھ کر اس کے خلاف عمل کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان جان کر بچھڑے کی پوجا کرنا، یہ ان کا عملی تحریف کا عقیدہ تھا۔ عملاً یہ تحریف کر چکے تھے، اور اگر آج یہ تحریف کر رہے ہیں، آج یہ احکام کو بدل رہے ہیں تو ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ پرانے سرکش اور پرانے ہی بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔ غرض کہ انہوں نے توریت کی لفظی، معنوی، حکمی، عملی ہر قسم کی تحریف کر ڈالی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر و تحمل کی اور رنجیدہ نہ ہونے کی اس کے اندر تسلی دی ہے اور فرمایا ہے کہ تم رنجیدہ مت ہو، تمہارا کام تو تبلیغ کرنے کا ہے اور احکام الہی کو پہنچانے کا ہے، وہ تم نے حق ادا کر دیا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے اور اس کے اندر ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر سمجھتے بھی تھے اور اس کے باوجود دانستہ طور کے اوپر اس میں تحریف کرتے تھے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور فریق کے معنی گروہ، جماعت، ایک گروہ منہم ان یہود میں وہ تھا کہ یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کو سمجھنے کے باوجود اس کے اندر تحریف کرتے تھے، بدل دیتے تھے، یحرفونہ بدل دیتے تھے اس کو، وہم یعلمون، اور یہ وہ غیر دانستہ طور پر نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہی حق ہے اور دانستہ طور کے اوپر اس کو بدل دیتے تھے، کیونکہ ان کی مزاجوں میں اور ان کی سرشت میں شرارت بھری ہوئی تھی۔ افتطمعون، یہ استفہام تعجب کا ہے یا روکنے کا ہے، جیسے کہ کوئی شخص اپنے بچے سے کہے کیا اب تو ایسا کرے گا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، کہ آپ طمع نہ کریں کہ یہ یہودی لوگ ایمان لائیں گے، آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس مقام پر طمع سے نہیں روکا گیا، بلکہ رنج و غم سے روکا گیا ہے۔ طمع کی وجہ سے رنج و غم پیدا ہو رہا تھا، تو کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تم رنج و غم مت کرو، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان یؤمنوا لکم، اس سے وہ یہودی مراد ہیں جن کا کافر رہنا اور ایمان قبول نہ کرنا
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں آ چکا تھا۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہیں طمع ہے کہ یہ لوگ تمہارا یقین لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، فریقن کے معنی راحتن اور جماعتن، یعنی ایک جماعت ان میں کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو آقا علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ یہود توریت شریف میں ہر قسم کی تحریف کرتے تھے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں لفظ ابیض تھا، اسے کاٹ کر آدم بنا دیا۔ اسی طریقے سے وہ اور مقامات کے اوپر بھی تحریفیں کر چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس تحریف کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ تحریف ان کی غیر دانستہ طور پر نہیں تھی، وہم یعلمون، وہ جانتے تھے اور جان بوجھ کر وہ اللہ کے کلام اور اس کے احکام کو بدلتے تھے۔ تو اس کا ترجمہ ہوا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان، اے مسلمانوں کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ یہودی تمہارا یقین لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، یسمعون کلام اللہ، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتا ہے۔ حرفا یحرف، تحریف کے معنی آتے ہیں بدلنا، اور عقلو کے معنی سمجھنا، یعنی اس کو سمجھنے کے باوجود کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارا غلط ہے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے جو اللہ کا کلام ہے اور ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، تو دانستہ طور پر سمجھتے ہوئے اللہ کے کلام کے اندر تحریف کرتے تھے۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ضدی قسم کا جو عالم ہوتا ہے وہ انصاف کرنے والے جاہل سے بھی بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس جاہل کے تو ایمان لانے کی امید ہے، کیونکہ وہ ناواقف ہے، اور جب وہ کسی چیز کی حقیقت سے واقف ہو جائے گا تو پھر اس کی حقانیت کو قبول کر لے گا، اور عالم جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے واقف ہوتا ہے اور ضد کی وجہ سے وہ حقانیت کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہودیوں کے جو علماء تھے، جن میں سے بعض ضدی قسم کے تھے، جو جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات برحق ہیں، اس مؤمنین جو دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، اس کے باوجود ضد اور انا کی بنیاد پر وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے علم و معرفت اور یقین بلکہ رب کی ہم کلامی کے باوجود بھی ایمان نہیں پا سکتا جب تک کہ اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی رحمت شامل نہ ہو۔ جب رحمت الہی شامل ہوتی ہے تو وہ حقانیت کو قبول کرتا ہے۔ جس طریقے سے ابلیس نے رب سے کلام بارہا کیا تھا مگر مردود ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر نہیں تھی۔ اسی طریقے سے وہ ضدی یہودی علماء باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور فرمانے باری تعالیٰ حق ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم تھے، اس لیے وہ حقانیت کو قبول نہیں کر سکے۔ اس آیت کریمہ سے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دین کو بدلنا، اس میں بری بدعتیں ایجاد کرنا بھی اسی وعید میں داخل ہے، کیونکہ یہ بھی دین کی معنوی تحریف ہے۔ حضرات اکرام، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے کسی بری بدعت کو ایجاد کیا تو وہ لوگ کہ جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ان سب کے عمل کرنے کا بھی گناہ اسی ایجاد کرنے والے کے اوپر
پڑھتا ہے اور وہ جو عمل کرتے ہیں ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارا بھی کچھ یہی حال ہے کہ دینی معاملات کے اندر بری بری بدعتیں قائم کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کرانے کے لیے لوگوں سے جھگڑتے ہیں۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارا دین الحمدللہ مکمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل کا قرآن عظیم کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سے رضا اور خوشنودی کا بھی بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں دین کے اندر بری بدعتیں قائم نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا فائدہ یہ کہ تبلیغ احکام ہمیشہ اور ہر شخص کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک مبلغ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہوتا ہے۔ قرآن عظیم کے اندر مولا رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو کسی کی مدد کی احتیاج نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم کا؟ کہ تم میرے دین کی مدد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور دین کی مدد احکام الہی کی تبلیغ سے ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو جو بھی علم حاصل ہو جائے دین کے سلسلے میں وہ دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا مبارک اور مسعود امتی ہے میرا وہ کہ جو میری تعلیم کو، میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ تو احکام الہی کی تبلیغ کرنا ہمیشہ اور ہر شخص کو کرنا چاہیے، اور لوگوں کے انکار کے اوپر اس کو رنج و غم میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایمان نہ لانے سے مسلمانوں کو مایوس تو کر دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، مگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تبلیغ سے نہیں روکا۔ لہذا ہمیں یہ درس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں تبلیغ کا کام جاری رکھنا چاہیے، قرآن عظیم کو پڑھنا چاہیے، قرآن عظیم کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کو سننا، پڑھنا، سمجھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اور دین کے اندر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے کہ جو قرآن عظیم، احادیث مبارکہ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے وہ چیزیں ثابت ہوں، اور جو چیزیں ثابت نہ ہوں وہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بری بدعتیں قائم کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور جب ہم احکام باری تبارک و تعالیٰ کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں میں ہمیں شامل فرما دیتا ہے۔ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو احکام الہی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل ہم سب کو مسلمان بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔